اگر یہ فیصلہ آتا ہے جس طرح وہ وکیل صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ بار اکراس دا بورڈ ہوگا اور یہ اڈیالہ کے دروازوں پر نہیں رکنا، یہ ہر جگہ ہے، آپ کے پاس پھر کیا آپشن ہوگا کہ آپ اس کو چیلنج کریں گے سپریم کورٹ میں؟ سپریم کورٹ میں جائے گا کانسٹیٹیوشنل بینچ کے پاس؟ ہاں کانسٹیٹیوشنل بینچ اوبیسلی یہ تو ایک معاملہ ہے نا، کانسٹیٹیوشن اپنا جو لیگل ایشو ہے، کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے. آپ کیا امیدیں ہیں؟ نہیں فار ایگزامپل اگر نارمل بینچ کے پاس جاتا ہے، لیٹ سپوز ابھی تو یہ بھی نہیں ہے، کرائٹیریا بھی نہیں نا پتا ہمیں کہ کون سا کہاں پہ جانا ہے، نارمل نہ لگے تو پھر تو ہمارے لیے تو بڑا ڈیمننگ ہو جائے گا. فار ایگزامپل 6 مہینے ہم اسے لٹیگیشن میں پڑے رہے، 6 مہینے ہم اسی میں پڑے رہے تو پھر ہمارے لیے تو بڑا مسئلہ بن جائے گا نا، پارٹی کے لیے پولیٹیکلی بھی، ہمارے لیے بھی. جو عمران خان صاحب کی بات اگر باہر کرنے پہ پابندی ہے، میں اگر کروں فار ایگزامپل، مجھے تو ایکسیپشن کریٹ کرنی پڑے گی نا کہ کس نے کہاں پہ، اور پھر وہ اسٹیٹمنٹ کیا دی گئی ہے، اسٹیٹمنٹ اپنی حد تک ہے یا سب کی حد تک ہے. اگر یہ آگے بات کرتے ہیں، اگر لیٹ سے بھی کورٹ بین کر دیتی کہ جی ان ملاقاتوں والی کوئی بات آپ سیاسی بات باہر نہیں کریں گے، اور یہ آگے کرتے ہیں، تو ان کے لیے کیا کانسیکوینس ہوگا؟ دیکھیں میں ایک تو پہلے میں ایک تو پہلے وہ ایک آپشن ضرور ہے، وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ بالکل عزت مآب عدالت کا آرڈر ہے، لیکن اس کے ساتھ مالک صاحب بات یہ ہے کہ پہلے تو آرڈر آ جائے ان بلیک اینڈ وائٹ. آئی لائک ٹو سی اٹ کہ اس میں کوئی ایکسیپشن جس طرح فیصل صاحب نے کہا کہ کریٹڈ ہیں یا نہیں ہے. اب یہاں پہ یہ ٹی وی پہ آگے اگر یہ کہیں اس آرڈر کے آنے کے بعد کہ آج خان نے یہ کہا تو یہ فارغ ہے، یہ then that's contempt of court. But then I will take exception. میں آپ بتا دوں میں تیرے سے اچھا وکیل ہوں. کیسے آپ لوگ Why should I be bound by Salman Raja's statement? Well, because he's Why the would I? Secretary General of the party. دیکھیں نا, he is the Secretary General of the party. اس کو bound not a party political office holder. بات انڈرٹیکنگ نہیں ہے، وہ تو فیصلے میں پھر آئے گا تو آئے گا. Now Salman Raja صاحب will be thrown under the bus by entire PTI اور PTI کہے گی کہ یہ تو سیکرٹری جنرل ہی نہیں ہے جی، یہ تو ہمارے کانسٹیٹیوشن کے مطابق سیکرٹری جنرل نہیں، یہ کس طرح اسٹیٹمنٹ دے سکتے. ویسے اگر خان صاحب کو یہ پتا لگا کہ میرے بیانوں پہ پابندی لگ گئی ہے اور سلمان وہ تو فارغ کر دیں گے. نہیں فارغ تو نہیں کریں گے، وہ ریسپیکٹس ہم الاٹ، اور وہ میرا نہیں خیال اس طرح کہ بٹ ہی وونٹ بی ہیپی. اوبیسلی خان صاحب کو میڈیا اور نیریٹو کے اوپر کافی وہ سیریسلی اس کو لیتے ہیں. ایون وہ تو ٹویٹس وغیرہ جو اپنی ہیں وہ بھی بڑا خود سوچ کے آتے ہیں، خود بات کرتے ہیں. بڑی ایک ایکسٹریم اسٹیپ نہیں لیا. اگر آپ اس ملک میں اسٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو انگیجمنٹ کی بات کرتے ہیں. آپ بلوچ سیپریٹسٹ سے بات کرنے پہ تیار ہیں، آپ کے پی میں طالبان سے بات کرنے پہ تیار ہیں ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ کے جو ان کے مس گائیڈڈ لوگ ہیں. آپ عمران خان کی بات سننے میں بھی تیار نہیں ہے. نہیں، ہم نے انگیج کیا نا، 3 میٹنگوں میں آ کے بیٹھے، 4تھی میں نشست میں خود نہیں آئے. ابھی یہاں پہ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا نیشنل سیکورٹی کا، ان کیمرہ بریفنگ. کیا یہ لوگ آئے؟ عمران خان کے پاس کیا ہوتا ہے؟ ان کی پارٹی جب ریپرزینٹڈ ہے اور یہ پارلیمانی کمیٹی ہے پارلیمنٹیرینز کے لیے. خیر وہاں پہ تو آئی ٹوٹلی اگری ود دیم کہ آپ لوگوں نے بڑا سا گند مارا. آپ یو گائز شوڈ ہیو بین ان دیٹ کمیٹی. اچھا ساری باتیں کرتے چلے جاتے تو تسی کہہ رہے سی لو پوچھیا نہیں عمران خان کو کیوں کہہ رہا، کیوں پوچھا نہیں؟ وہ کوئی صاحب ہی لین جو بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی مرضی کے بغیر کیسے جا سکتے ہیں؟ جائیں ذرا ورکرز جانے. آپ اندر جاتے، آپ کے 2 بندے اندر جاتے، صبح جاتے اور جا کہتے کہ جی آدھے گھنٹے کا راستہ ہے ڈیالہ کا، ہمارے بندوں کو جانے دیں. وہیں پہ تعلیمین وہاں پہ سے بات نہیں کی تو کیا آپ چنگے اینے چنگے نہیں گئے جنہیں تھی بنائے ہوئے؟ تھی رلے ہو سارے؟ نہیں رلے نہیں گئے. غلط بات ہے، ہمیں پتہ ہے ان کی اصلیت کا، یہ نہیں کرتے. یہ آپ ہمیں یوز کرنا چاہ رہے تھے عمران خان صاحب سے ملے بغیر. اگر آپ کو سب چیز پہلے ہی پتا ہوتا ہے تو پھر اتنے برے حالات کیوں آئے تھے؟ پھر پتا ہونا چاہیے تھا نا کہ باجوہ صاحب نے کیا کرنا ہے، پھر پتا ہونا چاہیے تھا پھر آپ یہاں نہ کھڑے ہوتے. پرابلم آپ لوگوں کا یہ ہے، پرابلم آپ لوگوں کا یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں آپ کو ہر چیز وقت سے پہلے پتا ہے اور ہر چیز آپ کا اندازہ غلط ہوتا ہے، پھر آپ فارغ ہو جاتے ہیں. ہمیں تو پتا ہی تھا کہ باجوہ صاحب کتنے جھوٹے نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جن سے جھوٹ بول رہے تھے ان کو نہیں پتا تھا. وہ تو اپنا مجھے کہ اس دن کہا جاوید آپ کی بڑی پرزمپشنز بیسڈ پالیٹکس. ہاں ہماری تو ایسی ہوتی ہے کہ وہ خواب کے اوپر نا، نظریے کے اوپر ہی ہمارا وہ زیادہ ہوتا ہے. بٹ آن اے سیریس نوٹ، ہاؤ سیریسلی آر یو ورڈ آج کی جو ڈیولپمنٹ؟ آئی ایم ایکسٹریملی ورڈ اور میرے لیے یہ کافی ڈیمننگ آرڈر ہے. اور جو میں جو بات سن رہا ہوں نوید ملک صاحب کی جو گفتگو ہے یا جو انہوں نے بات کی، کلبنگ تو اس نارمل پروسیجر، وہ تو کلب ہو جاتے ہوتے ہیں، تو پراپرائٹی بھی ٹھیک نہیں تھی. جہاز صاحب صاحب کو آپ نے ان کو درخواست دینی چاہیے تھی کہ جی باقی ادھر ہیں، آپ بھی مہربانی کر کے ادھر بھیجیں، سو دیٹ اگر کوئی فیصلہ کرتے تو فیصلہ چیلنج ہو جاتا. اٹ واز ناٹ پراپر ٹو ٹرانسفر دا کیس فرام ہم ابرپٹلی. لائک
لیکن ایشو یہ ہے کہ وہ تو چلو ہو گیا، لیکن اگلا جو بلینکٹ بین کی جو نوید سنائی دے رہی ہے سبجیکٹ ٹو دا آرڈر آف دا کورٹ، وہ بڑی الارمنگ ہے میرے لیے کہ آپ بلینکٹ بین اگر ہوتا ہے تو اگر مطلب فار ایگزامپل میں تو نہ اٹینڈنس میں تھا نہ میں وہاں پہ گیا، اب وہ میرے اوپر بھی کیسے اپلائی کر دیں گے آپ؟ مینس سے دیٹ میں جاؤں وہ تو ہر ملاقاتی بھی ہوگا، زید بکر جائے تو اگر وہ بات کرے گا اگلی دفعہ ملاقات نہیں کرنے دیں گے، سپرنٹینڈنٹ کہے گا جی وہ میں مشورہ دیتا ہوں، مفت مشورہ ہے فیصل صاحب، میرے سے اچھے وکیل ہیں آپ، ظاہری بات ہے کہ اس میں آپ اس کو چیلنج کر لیں، سپریم کورٹ میں چیلنج کریں اپنا آرٹیکل یعنی آپ ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں ایکسپریشن کے حوالے سے، آپ کہیں میرا فریڈم آف ایکسپریشن نہیں، ہم روٹی کو چوچی کہتے ہیں نا، ہم روٹی کو چوچی کہتے ہیں سر، ہم بھی حکومت میں رہے ہیں، ہمیں بھی پتا ہے آئینی بینچ میں، کیونکہ آئینی اور میں سر میں ایڈوکیٹ جنرل رہا ہوں، مجھے پتا ہے یہ لوالے ترخانے مجھے آتے ہیں کہ کب سے کیسے ہوتی ہے، اسٹیٹ کیسے کام کرتی ہے، نو ایٹ بات یہ ہے کہ آپشن کیا سوائے اس کے جو کہہ رہے ہیں آپ پاس آپشن ہے کیا؟ یہی آپشن ہے، عدالت میں پاس جائیں گے نا اب یہ تو ایز این انڈیویجل کہ یار میرا رائٹ میں تو نہیں، وائی ایم آئی باؤنڈ بائی دیٹ؟ نہیں بس وہ یہ ہے، اب اس پہ یا پھر اسی بینچ کے سامنے جانا پڑے گا، انہوں نے کہا کہ سر جی میری تو کوئی ایزی بینچ، فیوریبل بینچ، یہ دیکھیں نا بات یہ ایزی بینچ کیا؟ اسی بینچ ان کو ہر وقت نا ان کو ایزی بینچ نظر آتا ہے، ایزی بینچ تھا، حکومت میں رہے ہیں نا، پی ٹی آئی کے نہیں آپ کے دور میں میری بات سنیں، جتنی لفٹ آپ کو جوڈیشری نے کرائی ہے کبھی بھی نہیں کرائی، تو باجوہ تو انہوں نے کہا تھا دیکھیں دونوں کو بڑی بڑی لفٹ ہوئی ہے، گڈ ٹو سی یو، آپ کا بھی تھا جو الٹا پڑ گیا بےچارے رگڑے لگ گئے سب کو، آپ لوگوں کی ہمدردی کے الزام میں چیف جسٹس صاحب بھی فارغ ہو گئے، سو تسی بھی کھادے ہوئے چیف جسٹس، تسی مروایا لوکی آپ نہیں مرے، لیکن عقیل بات یہ ہے کہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے جب بھی پولیٹیکل ایشوز کو ایڈمنسٹریٹو میئر سے کاؤنٹر کیا گیا، وقتی طور پہ تو بڑی ریلیف ملتی ہے لیکن لانگ ٹرم میں نہیں ملتی، پولیٹیکل پرابلمس کو پولیٹیکلی ہینڈل کریں تو ہوتا ہے۔ اب بھی لگ یہ رہا ہے کہ جو آپ کے لیے عمران کوشچن ہے آپ اس کو ایڈمنسٹریٹو میئر سے ڈیل کر رہے ہیں، پارٹی ہے تن دو رگڑ دو، کوئی نکلے نہ، مارو پرچے، یہ وہ، خاندان جے آئی ٹی میں بلا لو، 6 گھنٹے بلاؤ، پرفیکٹلی فائن، آپ ہراسمنٹ پوری ہوتی، لوگ ڈرے ہوتے ہیں، نہیں ہر کوئی مار نہیں کھا سکتا، بڑا تھوڑا طبقہ ہوتا ہے جو ایک جیالہ ہوتا ہے جو مار کھا سکتا ہے، زیادہ لوگ تو ہٹ جاتے ہیں، دے ویٹ ان دا ونگس کہ جب موقع ملے گا ووٹ ڈالیں گے فلان ہوگا، لیکن مالک صاحب ایک فالس سینس آف سیکورٹی گورنمنٹ کو آ جاتی ہے لیکن پرابلمز نہیں جاتے۔ دیکھیں آئی بین اسٹیٹنگ دس ٹائم اینڈ اگین، میں نے ریٹ بھی کیا، میں نے کہا کہ پولیٹیکل پرابلمس کا پولیٹیکل ہی سولوشن نکلنا چاہیے، اور نکلتا بھی پولیٹیکل سولوشن ہی ہے۔ پرابلم کہاں پہ آتا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ریسیپٹیونیس نہیں ہے اس طرف سے، انگیجمنٹ کی خواہش ہی نہیں ہے کہ میں پولیٹیکل ایشوز کا پولیٹیکل سولوشن کی طرف جاؤں یا پولیٹیکل سولوشن نکالوں۔ ہماری طرف سے تو اڈیالہ سے نہیں ہے، نہیں اڈیالہ سے نہیں ہے نا، وہاں پہ دیکھیں ہاف ہارٹیڈ اٹمپٹ کی گئی ان کی طرف سے، جب اور کوئی رستہ نظر نہیں آیا، اور پھر مذاکرات کو، اس پولیٹیکل بیٹھک کو بیچ رستے آپ خیال ہے کہ اتنی سختی اور یہ میجرز ہوں گی تو آپ ایک فورس کریں گے نیگوشیشن؟ یہ ریئلائز کرنے، یہ ریئلائزیشن ہمیں تو آلریڈی ہے کہ پولیٹیکل پرابلمس کا پولیٹیکل سولوشن ہی ہونا چاہیے، اور ہوتا وہی ہے۔ ہم اسی لیے دیکھیں نا، ہم دیواروں سے تو باتیں نہیں کر سکتے، کہہ رہے ہیں کہ رس کھڈنا ہے تو گنے نو ویلنے چ پاؤ پھر رس نکلے گا۔ وہ کہہ رہے ہیں ساری محبتیں سختیاں آپ سے اس لیے کہ آپ ان سے محبت سے بات کرنے پہ تیار ہو جائیں، آپ لوگ گھوڑے سے نیچے اترے اور یو شوڈ ریئلائز کہ بھائی جان بات کرنی ہوگی، آپ لوگ بات نہیں کرنا چاہتے۔ یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو کر رہے ہیں وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے۔ دیکھیے آپ نے جب بات کرنی ہے نا میرے ساتھ، تو فرسٹ آف آل آپ کو مجھے ریکگنائز کرنا پڑے گا، میری حیثیت کو، میری ایکسیپٹنس کرنی پڑے گی میری، کہ ہاں یہ آپ موجود ہیں اور ہم آپ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کو آپ اگنور کریں اور پی ٹی آئی سے بات کریں، پی ٹی آئی از عمران خان، عمران خان از پی ٹی آئی، دیر از نو، بیچ میں کوئی چیز نہیں ہے۔